میرے بڑے بھائی کا نام نور نظر رکھا گیا تھا، مگر گھر میں سب ان کو نظر کہہ کر بلاتے تھے۔ نظر بھائی کبھی اس جگہ نہ گئے تھے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہاں انسانیت بکتی ہے، نہ ہی میرے بھائی کو اس بازار کے بارے میں معلومات تھیں کہ جہاں حسن کے دل دادا تماش بینی کو جاتے تھے۔ وہ تو وہاں مجبوراً گئے تھے کہ ہمارے بوڑھے مالی ایوب بابا کی جوان سا لڑکی شیری گل اغوا ہو گئی تھی، اور کسی نے ان کو اطلاع دی تھی کہ وہ لاہور کے بازار حسن میں ہے۔ بیٹی کے اغوا ہو جانے کا غم ہی کم نہ تھا، اس پر یہ اطلاع قیامت ہو گئی۔ اس خبر نے بابا کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ میرے والد کے آگے رو رو کر سماجت کر رہے تھے، میری مدد کریں، کسی طور شیری گل کا پتہ کرا دیں، اگر میری بچی وہاں ہے تو اس کو بازار حسن سے نکالنے کی سبیل کریں۔ بتاتی چلوں کہ ایوب بابا 15 برس سے ہمارے مالی تھے، تب شیری گل 2 برس کی تھی۔ وہ میری ہم عمر تھی، بچپن میں ساتھ کھیلا کرتی تھی، ہم اکٹھے گڑیا کھیلتے اور تتلیاں پکڑتے۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، اور اس کے حسن کا تو کیا کہوں، ایسی خوبصورتی کہ 14ویں کا چاند بھی شرما جائے۔ کہتے ہیں خوبصورتی اللہ کی دین ہے، تاہم کبھی کبھی غیر معمولی خوبصورت ہونا انسان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ 11 برس ایوب بابا ہمارے گھر کے عقب میں بنے سرونٹ کوارٹر میں رہتے رہے۔ میرے بھائی کی شادی ہو گئی تو والد صاحب نے پہلے والا گھر فروخت کر کے ایک پوش علاقے میں نیا بنگلہ خرید لیا۔ اس میں سرونٹ کوارٹر صرف ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ تبھی ایوب بابا کو کرائے کا مکان لینا پڑا، کیونکہ ان کی فیملی ایک کمرے میں نہیں سما سکتی تھی۔ وہ کرائے کے مکان میں چلے گئے، جو کچھ دوری پر ایک ایسے محلے میں تھا جہاں کی آبادی مزدور پیشہ افراد پر مشتمل تھی۔ ہر کماش قسم کے لوگ وہاں آباد تھے۔ یہ ایک غیر محفوظ علاقہ تھا اور رہائشی سہولیات عنقا تھیں۔ کہنا چاہیے کہ یہ شرفا کے رہنے کے لائق جگہ نہ تھی، مگر ایوب بابا کی مجبوری یہ تھی کہ ان کو سستا مکان چاہیے تھا۔ کرائے کے مکان میں رہائش پذیر ہونے کے بعد شیری گل کا ہمارے گھر روزانہ آنا جانا ممکن نہ رہا۔ وہ اب 1 ماہ بعد اپنی والدہ کے ہمراہ ملنے آ جاتی۔ رفتہ رفتہ یہ سلسلہ بھی نہ رہا۔ اس کے بعد ان کے گھریلو حالات کا مجھے علم نہ رہا کہ وہ کیسے اور کیوں اغوا ہوئی۔ اس میں اس کی اپنی نادانی یا غلطی کار فرما تھی، یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا۔ بابا ایوب تو صبح سے ہمارے ہاں آ جاتے اور شام کو گھر جاتے تھے۔ ان کی 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے۔ شیری گل بابا کی سب سے بڑی بیٹی تھی، جبکہ بیٹے چاروں بیٹیوں سے چھوٹے تھے۔ اتنے بڑے کنبے کے لیے کمانے والے صرف ایوب بابا ہی تھے۔ پرانا ملازم ہونے کی وجہ سے ہم سب ان کا خیال رکھتے۔ ہمارے گھر میں ان کی عزت و قدر گھر کے ایک بزرگ جیسی تھی۔ والدین بھی وقتاً فوقتاً مالی کی مدد کرتے رہتے تھے۔ کہنے کو ایوب بابا مالی تھے، در حقیقت وہ گھر کے اور بہت سارے کام بھی سر انجام دیتے تھے۔ اگر ایک دن نہ آ پاتے تو ہمارے گھر کا انتظام ہی درم بھرم ہو جاتا۔ والد صاحب شیری گل کے بارے میں اتنے ہی پریشان تھے کہ جس قدر ایوب بابا تھے، وہ ہر حال اپنے اس وفادار خدمتگار کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ تبھی انہوں نے نظر بھائی سے کہا کہ تم اپنے انسپیکٹر دوست کے ذریعے بازار حسن تک رسائی حاصل کرو اور شیری گل کی وہاں تلاش کراؤ، شاید اس کا کوئی سراغ مل جائے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے سے بازار حسن جانے کو نہیں کہتا، لیکن سوا اس کے کوئی چارہ نہ تھا۔ میرے والد نے ہر طرح سے ان کی گمشدہ بیٹی کی تلاش میں پورا ساتھ دیا تھا۔ جب کوئی سراغ نہ مل سکا تو آخری کوشش کے طور پر اس کو اس علاقے میں تلاش کرنے کی ٹھانی کہ جہاں عام حالات میں قدم رکھنا معیوب بات تھی۔ انسان کا ہر عمل اس کی نیت کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی کسی نیک ارادے کی تکمیل کے لیے بری جگہ بھی جانا پڑ جاتا ہے۔ انسپیکٹر کا نام راہیل تھا اور یہ نظر بھائی کا بچپن کا دوست تھا۔ اس نے شیری گل کی تلاش کا بیڑا اٹھا لیا، تاہم بغیر بھائی کے وہاں شیری گل کی پہچان نہ کی جا سکتی تھی، کیونکہ اس کی کوئی تصویر بھی نہ تھی۔ میرا بھائی ہی اسے شناخت کر سکتا تھا۔ اگرچہ نظر بھائی کو یہ بات ان کے بس سے باہر لگتی تھی، مگر بابا ایوب کی حالت زار پر بھی ترس آتا تھا۔ جب نظر بھائی نے
اپنے دوست انسپیکٹر راہیل کے ساتھ اس بازار میں قدم رکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بتایا، صوفیہ، مجھے بے حد افسوس ہوا، وہاں کتنے چاند چہرے چمک رہے تھے۔ بلا شبہ یہ ہیرے آنکھوں کو خیرہ اور عقل کو ماند کرتے تھے، مگر میرا دل ان کی بدنصیبی پر رو رہا تھا۔ کاش یہ شریف گھرانوں کی عورتیں عزت سے دلہنیں بن کر بابل کے گھروں سے رخصت ہو پاتیں اور سہاگنیں کہلاتیں، تو ان کی زندگی بکا مال نہ بنتی اور تباہی و بربادی سے ہمکنار نہ ہوتیں۔ وہاں نہ جانے کتنی ایسی تھیں جن کو بچپن میں ان کے گھروں کے سامنے سے گلیوں میں کھیلتے ہوئے اغوا کر لیا گیا تھا۔ آج یہ شریف گھرانوں کی بچیاں انسانی درندوں کا دل بہلانے پہ مجبور ہیں۔ ہم ایک دلال کے ہمراہ گاہک بن کر اس بازار پہنچے تھے۔ ہمیں شیری گل کا سراغ نہیں ملا۔ ہم نے پہلے روز ہی جان لیا کہ کافی روپیہ خرچ ہوگا اور وقت برباد ہوگا، تبھی شاید کوئی سراغ مل سکے گا۔ اس مہم پر واقعی کافی روپیہ خرچ ہوا۔ راہیل اور نذر بھائی کئی دن جاتے رہے، بس اسی قدر معلوم ہو سکا کہ گنڈے شیری گل کو لائے ضرور تھے، لیکن کچھ روز بعد یہاں سے لے گئے اور اب اس کو سندھ پہنچا دیا گیا ہے۔ ایوب بابا کی بیوی زرینہ ہمارے گھر آتی بیٹی کے بارے میں معلوم کرنے۔ اس بیچاری کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی، رو رو کر برا حال تھا۔ امی چپ کراتی، سمجھاتی، تسلیاں دیتی، لیکن اس کے آنسو نہ تھمتے۔ تب وہ کہتی، اچھا رو لو، رونے سے دکھ نہیں جاتے، ہاں جی ہلکا ہو جاتا ہے۔ زرینہ خالہ میرے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتی، بیٹا تم اس کو کہیں سے تلاش کر لاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ خالہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں، پولیس سے بھی مدد لی ہے، لیکن وہ وہاں نہیں ملی ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو ضرور شیری گل کو لا کر آپ کے حوالے کر دیتا۔ غرض جتنی بساط تھی میرے بھائی نے اپنی سی پوری کوشش کر لی، شیری گل نہ ملی۔ وہاں اپنے مشن کے دوران نذر بھائی نے ایک گھر میں چند مجبور لڑکیاں دیکھیں۔ ان میں ایک تو بہت خوبصورت تھی، وہ بہت خاموش طبع تھی، چہرے پر حزن کا سنگھار اور دل پر افسردگی کا پہرا تھا۔ اس کی غیر معمولی اداسی نے بھائی کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ انہوں نے چند گھنٹوں کے لیے اس لڑکی کو حاصل کیا، کیونکہ تنہائی میں ہی وہ اپنا احوال بتا سکتی تھی۔ اس سے افسردگی کا سبب پوچھا۔ ہمدردی پا کر وہ سسک پڑی، بتایا کہ میرے خالہ زاد نے دھوکے سے مجھے میرے گھر سے ساتھ لیا اور یہاں 50,000 میں فروخت کر کے چلا گیا۔ ان لوگوں کی ہم پر نگرانی سخت ہے، میں باہر کی دنیا میں کسی کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتی۔ ہاتھ جوڑنے لگی کہ مجھے یہاں سے نکال لو، میں عمر بھر آپ کا احسان نہ بھولوں گی۔ اس کی آہوزاری نذر بھائی کے دل پر اثر کر گئی۔ سوچا شاید اللہ نے مجھے اس بری جگہ کسی نیک کام کے لیے بھیجا ہے۔ ایوب بابا کی لڑکی تو نہ ملی، مگر یہ لڑکی بھی تو یہاں زبردستی سانس لینے پر مجبور ہے۔ یہ بھی کسی کی بیٹی، کسی کی بہن ہے، کوئی باپ اس کے لیے بھی تڑپتا ہوگا۔ اس کی ماں بھی رو رو کر اپنی جان کھو رہی ہوگی۔ اس لڑکی کا نام پروین تھا۔ اس نے میرے بھائی کو مجبور کر دیا کہ وہ اسے وہاں سے نکال کر اس کے ورثاء کے پاس پہنچا دے۔ نور نظر کو مجبور ہو کر وعدہ کرنا پڑا کہ وہ اس کی نجات کے لیے پوری کوشش کرے گا۔ پروین کی وجہ سے نذر بھائی اب وہاں جانے لگے۔ انہوں نے انسپیکٹر راہیل سے کہا کہ ایوب بابا کی لڑکی تو نہ ملی، لیکن ایک اور لڑکی ایسی ہے کہ جس کی مدد کرنا نیکی کا کام ہے۔ وہ بیچاری میرے پاؤں پکڑتی ہے، اسی کو برآمد کرا دو، لیکن یہ خیال رہے کہ میری بدنامی ہو اور نہ میرا نام آئے۔ جھگڑے فساد سے بھی گریز کرنا، کہیں اخبار والوں تک بات نکل جائے۔ پولیس انسپیکٹر تو میرے بھائی کا نقطہ نظر سمجھ گیا، لیکن اس کا صاحب نہ سمجھا۔ اس نے ایک سیاسی شخصیت کے سامنے معاملہ کھول دیا اور اس سیاسی بندے نے خود کو اس معاملے میں ملوث کر کے اس کارنامے کا سہرا اپنے سر باندھنے کے چکر میں اخبار والوں کی پریس کانفرنس کر ڈالی۔ لڑکی تو برآمد کر لی گئی، مگر اخبار میں خبر بھی لگوا دی گئی کہ فلاں صاحب کی کوششوں سے ایک شریف گھرانے کی اغوا شدہ لڑکی کو برآمد کر لیا گیا ہے اور اس کو اب اس کے ورثاء کے حوالے کرنا ہے۔
अब बुरसा के बारे में भी सुन लें। जब राहिल इंस्पेक्टर और नज़र भाई ने लड़की को इसके वालिद के हवाले करना चाहा तो परवीन का वालिद बजाय पुरसुकून होने के तल्ख हो गया। वो बहुत गुस्से में था। उसे कहा, जो ठोकर मेरी बेटी को लगी है वो इसकी अपनी गलती की वजह से लगी है और हमारी इज़्ज़त उसने ही खाक में मिलाई है। ये इतनी मासूम नहीं है। ये जिस लड़के के साथ घर से गई वो इसका खालाजाद नहीं है। हाँ, दूर का एक रिश्तेदार ज़रूर है, मगर वो लड़का ठीक ना था। तभी मैंने इसके वालिदैन को इनकार किया था जो अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगने आए थे। परवीन स्कूल जाती थी, तभी से मुनव्वर इसके पीछे था। मुझे इल्म हुआ तो मैंने बेटे को स्कूल से हटा लिया। इसकी माँ ने भी इसको समझाया था कि मुनव्वर लोफर लड़का है, इससे शादी नहीं हो सकती, मगर इसके दिमाग में हमारी बात नहीं आई। इसने इसके साथ राब्ता रखा और जब मैंने मुनव्वर के माँ बाप को सख्ती से मना कर दिया कि दोबारा मेरे दर पर परवीन के रिश्ते के लिए ना आना, तो मेरी बेटी ने हमको धोखा दिया, खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। इस दिन इसी लड़के के साथ भाग निकली। हम मर्द हैं, बाहर की दुनिया से वाकिफ़ हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, हम जानते हैं। घर में बैठी औरतें और हमारी बच्चियां तो नहीं जानती कि बाहर कौन क्या कर रहा है, माशरे में इनकी क्या हैसियत है। मुनव्वर ही नहीं, इसके वालिदैन भी ठीक लोग नहीं। मैं इनके बारे में खूब जानता था। माशरे में इनका कोई मकाम ना था, लोग इनको अच्छा नहीं जानते थे, मगर परवीन ना समझी और हमारी इज़्ज़त व आबरू पर बट्टा लगा दिया। देखो किस जगह इस बदमाश ने इसको पहुंचा दिया, जबकि अब सारे जहां में हमारी बदनामी हो चुकी है। अखबार में ना सिर्फ इसकी कोठे से बरामदगी की खबर छप गई है, बल्कि इसके नाम के साथ इसके बाप का नाम भी छप गया है। तो मैं क्यों कर अब इस ज़िल्लत को मज़ीद बर्दाश्त करूँगा। मैं हरगिज़ इसको कबूल नहीं करूँगा। जिन्होंने हमदर्दी करके इसको बरामद कराया है, अब बेशक वही इसको रख लें। नूरे नज़र भाई, राहिल भाई, हत्ता कि मेरे वालिद भी इस शख्स को समझाने गए, मगर वो ना माना। लड़की ने मेरे अब्बू के पाँव पकड़ लिए और बोली, आप मुझे मत धुतकारिएगा, अपने घर की नौकरानी बना लें, मुझे मार डालें, मगर किसी और के हवाले ना करना। कहीं कोई और फिर से मुझको ना बेच दे। वो बहुत गलीज़ और खौफनाक जगह है, शरीफ लड़कियों के लिए दोज़ख है। गर्ज उसने इतनी आहवजारी की कि अब्बू ने परवीन को अपने घर पनाह दे दी, लेकिन अब वो इसी सोचो विचार में थे, इसका क्या करें। परवीन ने शायद दिल में फ़ैसला कर लिया था कि इसी घर में रहना चाहती है। वो ना तो किसी और पर एतबार करने पर तैयार थी और ना दारुल अमान जाने पर तैयार थी और ना किसी रिश्तेदार के घर जाना चाहती थी। जाहिर है कि इसके सगे मामू, चाचा, खालू वगैरह तक इसको कबूल करने पर आमादा ना थे। शायद इनमें से कोई इसको रख भी लेता, लेकिन अखबार में ख़बर लगने और इसकी तस्वीर शाया होने की वजह से वो सबके लिए नाकाबिले कबूल हो गई थी। वालिद साहब राहिल पर बरहम थे कि अगर नेकी का काम किया ही था तो अखबार में इसका इश्तहार लगवाने की क्या ज़रूरत थी। बेचारा राहिल क्या जवाब देता। वो तो एक मामूली इंस्पेक्टर था। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई, उन्होंने नेक नामी अपने सर लेना चाही। इनको अपने वोटों की फ़िक्र थी। इस तरह लड़की की कहानी मंजर आम पर आ गई। वालिद और भाइयों ने, ना ही इसके किसी रिश्तेदार ने इसके साथ नाता रखना कबूल किया, क्योंकि ख़बर से ये हकीकत ज़ाहिर हो गई कि इसको बाज़ार हुस्न से बाजियाब करवाया गया है। कुछ दिनों बाद परवीन ने मेरी वालदा को ये इंदिया दिया कि वो इसको अपनी बहू बना लें। ये कैसे मुमकिन है? लड़की नूरे नज़र शादीशुदा है, जबकि मेरा छोटा बेटा अभी तालिब इल्म है। इतनी जल्दी इसकी शादी नहीं हो सकती। इसको शादी के लिए कहूँ तो भी वो रजामंद नहीं होगा। क्या करोगी? सब्र करो, मेरी बेटी बनकर रहना है तो रहो। किसी नेक अतवार इंसान का रिश्ता तलाश करके तुम्हारी शादी करा दूंगी। वो बोली, मुझे शादी का शौक़ नहीं, मुझे आप लोगों से गर्ज़ है। आपसे मोहब्बत हो गई है, इस घर को अपना घर समझ लिया है। यही खौफ सताता है कहीं आप लोगों की शफ़क़त और इस घर से दरबदर ना हो जाऊं। ये वाक़या
1973 کا ہے اور 19 مارچ کو سارے اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ پروین فرضی نام کو بازار حسن سے برآمد کرا لیا گیا ہے۔ چونکہ خبر میں انسپیکٹر کے ساتھ نور نظر بھائی کا نام بھی چھپ گیا تھا تو ان کو بھی کافی دن پریشانی اٹھانی پڑی تھی۔ والد صاحب اس سیاسی شخص سے بھی جا کر ملے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، کتنے ہی لوگوں کا نقصان کر دیا ہے، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا، واپس کیسے آ سکتا تھا؟ اس تمام قصے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس سے میرے والد اور بھائی کو پشیمانی یا پچھتاوا ہوتا، کیونکہ جو کام نیک نیتی یا کسی کی بھلائی کی خاطر کیا جائے اس میں پھر دنیا کی پرواہ نہیں رہتی اور نہ پچھتاوے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ پروین کو گناہوں کی آماج گاہ سے نکالنا احسن بات تھی، لیکن اس امر کی اخبارات میں تشہیر سے سارا معاملہ چوپٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ لڑکی کی تصویر کا شائع ہو جانا والدین کے لیے بھی اور خود لڑکی کے لیے بھی عذاب کا باعث بن گیا۔ نظر بھائی کو اس کے سسر نے بلا کر کافی برا بھلا کہا تھا کہ صاحبزادے، آپ کو کعبہ خانوں میں اغوا شدہ لڑکیوں کی برآمدی سے بڑی دلچسپی ہے، آپ وہاں جاتے ہی کیوں ہیں؟ وہاں نیک ارادے سے جائیں، دنیا تب بھی آپ کو بدچلن ہی سمجھے گی، کیونکہ کیچڑ میں پاؤں دھرنے سے کپڑوں پر چھینٹے تو پڑتے ہی ہیں۔ بھائی نے لاکھ بزرگوار کو سمجھانا چاہا کہ چچا جان، میں نے کوئی جرم کیا ہے اور نہ برائی کی، نیت سے وہاں گیا تھا، ایک مصیبت زدہ لڑکی کی التجا پر اس کو برے ماحول سے نجات دلوا دی ہے، مگر وہ تو ایسے آگ بگولا تھے کہ علامان، کچھ رشتہ داروں نے تو یہ تک مشہور کر دیا کہ نور نظر میاں کا چال چلن ٹھیک نہیں رہا ہے، ایک مالداری کے عشق میں گرفتار ہیں۔ حالانکہ یہ ایک اتفاق تھا کہ شری گل نہ ملی مگر پروین مل گئی، جس کے آنسوؤں کے آگے وہ بے بس ہو گئے۔ بلاغرض اس مجبور کا ساتھ دیا، جبکہ اس بیچاری کو اس دلدل سے نکل آنے کے بعد بھی سکون نصیب نہ ہوا۔ وہ 2 سال ہمارے گھر رہی، میرے والدین نے اس کو کسی کے حوالے کیا اور نہ گھر سے نکالا، زمانے کی باتیں سہ لیں۔ اس میں میری بھابھی یعنی نور نظر بھائی کی بیوی کا رویہ کمال کا رہا، اس نے ہی اپنے شوہر کی پاسداری کی اور بھابھی کی وجہ سے پروین کو در بدر نہ ہونا پڑا۔ وہ بولیں، جب اس لڑکی کو جو برائی سے بچنا چاہتی ہے ہم نے پناہ دی ہے تو اسے گھر سے بے گھر کرنے سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائیں، جیسے بھی حالات ہوں گے ہم مقابلہ کریں گے، مگر پروین کو نہیں نکالیں گے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کو پروین پر رحم آ گیا۔ ایک روز ہمارا گھر تلاش کر کے اس کی ماں اپنے چھوٹے لڑکے کے ساتھ آ گئی اور کہا کہ میں نے پروین کے والد کو راضی کر لیا ہے۔ میرے بھائی نے بھی ان کو کافی سمجھایا ہے، بلکہ سمجھاتے رہتے ہیں، وہ راضی ہو گئے ہیں پروین کو اپنے گھر رکھنے کے لیے۔ جو بھی حالات گزرے، آخر کو یہ ہماری بیٹی ہے، میں اس کو لینے آئی ہوں۔ والد نے فون پر پروین کے والد سے بات کی اور پھر ہم نے بخوشی اس کو اس کی والدہ اور بھائی کے حوالے کر دیا۔ وہ بھی ماں کے آنے پر خوش تھی، جاتے ہوئے افسردہ ضرور تھی کہ ہم لوگوں سے دور ہو رہی تھی، مگر اس کا بھلا اسی میں تھا کہ اپنے والدین کے گھر چلی جائے، لہٰذا وہ چلی گئی اور ہمیں بھی سکون نصیب ہوا۔